السلام علیکم دوستوں۔ اندھیری رات، طوفانی بارش اور ایک پراسرار دستک۔ احمد کے لیے یہ رات عام راتوں سے کافی مختلف تھی۔ ایک خوبصورت خاتون اور 3 معصوم بچیاں، مگر ان کا راز کیا تھا؟ کیا واقعی یہ سب حقیقت تھی یا صرف ایک وہم؟ ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ تو سنیے آج کی ایک سنسنی خیز داستان اور جانیے وہ راز جو احمد پر فاش ہوا۔ احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے چند ہی ہفتے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ڈھنگ کا کرائے کا گھر نہیں مل سکا۔ جو گھر اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخرکار شہر کے ایک پوش علاقے میں اسے ایک بڑی اچھی کوٹھی انتہائی مناسب کرائے پر مل گئی۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ پوری کوٹھی فلی فرنش تھی۔ احمد کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ وہ فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائیں، مگر بڑے بھائی کے گھر بڑے سالوں کے بعد خوشی متوقع تھی، اس لیے اماں نے بھی فوری آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو گھر جاتا تو اس کو بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے احمد بیمار تھا، مگر نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر پہنچتا۔ آج اسے بخار بہت تیز تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج شام سے ہی بادل آئے ہوئے تھے۔ اچانک گرج چمک سے ژالہ باری شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابھی اس نے کپڑے ہی بدلے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکریں کھاتے بالآخر اس کو ایک موم بتی مل ہی گئی۔ ابھی اس نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے سے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون 3 بچیوں کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہیں۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آئی ہیں۔ احمد نے ان کو اندر آنے کا کہا تو اس خاتون نے بہت عجیب سے انداز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں بتایا کہ وہ اس گھر میں کرائے پر رہتا ہے۔ احمد نے ان کو یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی وہ فی الوقت اکیلا ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس خاتون نے اس کی بات غور سے سنی ہی نہیں۔ خاتون اور ان کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ خاتون نے احمد سے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ احمد نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے کچھ گھنٹے اس کے گھر گزارنے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو وہ خاتون بڑی جانی پہچانی سی لگیں۔ شاید انہوں نے آ کر اس کی بڑی آپا اور اس کی شیطان بھانجیوں کی یاد تازہ کر دی تھی۔ احمد نے یقین دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر پوچھا، برا نہ مانیے تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلی دفعہ مسکرائی اور بولی، تم نے آج برے آنے والے وقت کو بڑی عقل مندی سے روک لیا ہے۔ احمد نے بے سمجھی سے بات کو سنا انسنا کر دیا۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کوٹھی آسیب زدہ ہے۔ یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد نے یہی سمجھا کہ خاتون مذاق کر کے اس کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ اس نے بڑی ظرافت سے جواب دیا کہ میں ایک امن پسند شخص ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے ہیں۔ خاتون نے بڑے پراسرار انداز میں پھر احمد سے پوچھا کہ کیا واقعی وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے
کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھیں۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا کہ وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ ہوا تھا۔ اس نے خاتون کو بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالک مکان ملک سے باہر ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی درندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی اولاد تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک متوسط طبقے کے لڑکے سے، جو ان کی ہی فیکٹری میں ملازم تھا، اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے نہ صرف سسرال والے بلکہ اس کا میاں بھی انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔ آہستہ آہستہ سانپ نے کیچلی بدلی اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے تانے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے اور منحوس ہونے کے تانے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی سی ہے، جس کو وہ ذبح کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسری بچی کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ وہ اب ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس کو سب کے بدلے ہوئے تیور تو نظر آئے تھے، مگر اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا، اور وہ بھی خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن عزیز اس کی بچیوں کی اپنی سب کی انشورنس پالیسی کے کاغذات لایا اور بڑے پیار سے رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک رات وہ بچیوں کے ساتھ سوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کسی نے ان کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی، مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بھرتی چلی گئی اور آخر کار کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ سے ان سب کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا کاروبار، گھر اور 5 کروڑ کی انشورنس کے کلیم کے مالک بن گئے، مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح مرے۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی اور اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ احمد نے ایک جھرجھری سی لے کر استغفار پڑھی۔ اچانک ہی وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئیں۔ احمد نے نکلتے نکلتے ان سے پوچھا، سنیے، آپ کو اس واقعے کی اتنی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات مجھے کیسے پتہ ہو سکتی ہیں؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے، اس لیے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے اتنی جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں ان کا اور ان پیاری بچیوں کا پورٹریٹ ہی تو لگا ہوا تھا۔
زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبروں پر فاتح خوانی بھی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دہکتے دماغ کی کارستانی تھی یا حقیقت وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے؟ یہ سب احمد کے ذہن کا وہم تھا یا ایک بھیانک حقیقت؟ کیا واقعی روحیں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار ماضی کے دردناک واقعات اپنی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید سنسنی خیز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔